آج کا ہمارا پروگرام ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک گولی پر ہے۔ اس کا بے تحاشا اور لمبے عرصے تک استعمال انتہائی خطرناک ہے۔ موسٹلی ڈاکٹرز کمر کے درد، جوڑوں کے درد، ماہواری کے درد میں یا پھر بخار میں تجویز کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر چند ادویات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو آپ خرید کر گھر میں رکھ لیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بوقت ضرورت ان کو آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاتا ہوں جو ہمارے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اور نئی اور معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک گولی پر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیراسیٹامول کے اوپر۔ پیراسیٹامول مارکیٹ میں بے شمار ناموں سے دستیاب ہے، جیسے پیناڈول، کالپول، فیبرول وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار برانڈ ہیں جن کے اندر پیراسیٹامول پائی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہم معمولی سی تکلیف میں سب سے پہلے پیراسیٹامول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پیراسیٹامول کا بے تحاشا اور لمبے عرصے تک استعمال انتہائی خطرناک ہے۔ آج کے پروگرام میں پیراسیٹامول کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ پیراسیٹامول سب سے پہلے ہمارے جگر کو تباہ کرتی ہے۔ موسٹلی ڈاکٹرز کمر کے درد، جوڑوں کے درد، ماہواری کے درد میں یا پھر بخار میں پیراسیٹامول ہی تجویز کرتے ہیں۔ پیراسیٹامول کے استعمال سے ان کی دردیں، ان کا بخار ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا جگر ضرور خراب ہوتا ہے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ کثرت سے پیراسیٹامول کا استعمال انسانی جگر کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے جتنا کینسر، جتنا شراب نوشی سے ہوتا ہے یا پھر جتنا یرکان سے ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جگر فیل ہونے کا سب سے بڑا سبب پیراسیٹامول ہی ہے۔ پیراسیٹامول کی وجہ سے جب آپ کا جگر خراب ہوتا ہے تو اس سے متلی اور الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں درد اور مروڑ ہو سکتا ہے، یرکان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمزوری اور تھکاوٹ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ جگر کی خرابی کے بعد دوسرا بڑا نقصان یہ گردوں کا کرتی ہے۔ پیراسیٹامول کے مسلسل استعمال سے گردوں کے خلیے تباہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کم آتا ہے یا بالکل نہیں آتا۔ جسم میں سوجن آ جاتی ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں سوزش پائی جاتی ہے۔ پیراسیٹامول کی وجہ سے جلدی الرجی بھی ہوتی ہے، چہرہ اور ہونٹ سوج جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ پیراسیٹامول کے مسلسل استعمال سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ جگر کو نقصان پہنچائے گی تو پھر خون کہاں سے بنے گا۔ پیراسیٹامول کے مسلسل استعمال سے دل کی بیماریاں اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے پیراسیٹامول بہت ہی خطرناک ہے۔ ایسی خواتین جو حمل کے دوران پیراسیٹامول کا استعمال کرتی ہیں تو اس سے بچہ میں مختلف معذوریاں ہو سکتی ہیں یا پھر بچے کی گروتھ رک سکتی ہے، اور تو اور پیراسیٹامول ہماری نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے ہمارے رویے بدل گئے ہیں کیونکہ یہ حرام مغز کے اوپر اثر کرتی ہے۔ یہ تو تھے پیراسیٹامول کے مختصر نقصانات۔ امید ہے آپ ان تمام کو سننے کے بعد پیراسیٹامول استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پیراسیٹامول کے متبادل کی طرف کہ اگر پیراسیٹامول نہ کھائیں تو پھر اس کی جگہ پر ہم کیا کھائیں، کیا کریں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھی ایک بے ضرر طریقہ علاج ہے۔ اس میں بے شمار ادویات پائی جاتی ہیں جن کو علامات کے مطابق آپ استعمال کریں تو فوری ریلیف ملتا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر چند ادویات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو آپ خرید کر گھر میں رکھ لیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بوقت ضرورت ان کو آپ استعمال کریں اور ان کے اوپر لیبل لگا کر رکھ لیں۔ ہماری پہلی دوائی کا نام ہے ایکونائٹ۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار ہو جائے، سر میں درد ہو، بے چینی کی کیفیت پائے جائے، پیاس لگے، تو پھر آپ کی دوائی ہے ایکونائٹ۔ اس کو آپ نے 200 میں لینا ہے اور اس کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو 15 سے 20 منٹ میں ریلیف ملے گا۔ ہماری دوسری دوائی کا نام ہے بیلاڈونا۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے، چہرہ گرم اور سرخ ہے تو پھر آپ کی دوائی بیلاڈونا ہے۔ اس کو بھی آپ نے 200 میں لینا ہے اور اس کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیں۔
हमारी तीसरी दवाई का नाम है जेलसीनियम। अगर कमजोरी और थकावट पाई जाए तो फिर आपकी दवाई होगी जेलसीनियम। इसको आपने 200 पावर में लेना है, उसके 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें तो इंशाल्लाह फौरी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कोई चोट लग गई है और चोट की वजह से दर्द है तो फिर आपकी दवाई होगी आर्नी का। इसको भी आपने 200 में लेना है। अगर आपके मैदा में गैस पाई जाती है, खाना खाने के बाद बदहजमी होती है, या फिर बाजारी खाने के बाद आपका मैदा खराब हो गया है, खाने के बाद दर्द होता है, तो फिर आपकी दवाई है नक्सवामिका। इसको भी आपने 200 में लेना है और इसके 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें तो इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा। ये अद्वियात आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप 30 पावर में ले लें और उसके 2 3 कतरे बच्चों को दे सकते हैं। ये 200 और 30 दोनों पावर आप दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। ये तो थी चंद एक मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात जिनका हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये होम्योपैथिक अद्वियात भी अवेलेबल ना हो तो इसके साथ मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ जो हमारे हर किचन में मौजूद होता है। दर्द की सूरत में, बुखार की सूरत में आप अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की चाय बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें और इसको बारीक बारीक काट लें। 1.5 कप पानी में डालकर इसको बॉयल करें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद डालकर छान कर इसको नीम गर्म पी लें तो इंशाल्लाह आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो आप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर पी लें। इसमें आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे भी फौरी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको लौंग का तेल रिकमेंड करूंगा कि लौंग का तेल सदियों से दांत दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। जो तेल दांत के शदीद दर्द को रोक सकता है वो आपके सर दर्द को भी रोक सकता है। लौंग के तेल के 5 कतरे 1 चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर सर दर्द की सूरत में मुतासरा जगह पर लगाएं तो इंशाल्लाह इससे आपका सर का दर्द फौरी तौर पर दूर हो जाएगा। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।